پہلا کیا خواتین کو جلوس میں یا میلاد مصطفیٰ کی محفل میں پردے کے بغیر یا پردے کے اندر آنا یہ جائز ہے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ چونکہ علماء اس پر اور اس میں بڑی بات یہ میں ایڈ کر دوں کہ اس جلوس کی جو قیادت ہے صف اول کے برمنگھم کے تمام مفتیان کرام، اب اس میں کوئی پڑھ بندے تو شامل تو نہیں ہے نا جی، تو اس میں تمام علماء، اس میں تمام قرہ، تمام مفتیان نظام، تمام پیران نظام اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے کس کا جلوس ہے، لیکن جلوس نکلتا ہے وہ۔ اور یہ صرف برمنگھم کی بات نہیں، جہاں کہیں بھی جلوس نکلے، یہ کنڈیشن نہیں کہ صرف اس کی، جس جلوس میں، جس میلاد میں خواتین کو اجازت ہے اس طرح میک اپ کر کے آنا اور یہ شادی والے کپڑے پہن کے آنا اور پھر غیر محرم لوگوں میں شامل ہو کے اس طرح کا عمل جو ہے، یہ شہزاد صاحب پوچھ رہے ہیں، یہ صحیح ہے؟ قاری صاحب بہت ہی یہ سوال بار بار آ رہا ہے ہمارے اس چینل پر، اور آج کا نہیں آ رہا، یہ کافی سالوں سے آ رہا ہے۔ جی جی، کیوں نہیں حل ہو؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اس سوال پر کیا یہ ہمارے بار بار سوال کرنے سے سلسلہ رک گیا، یہ بڑا ہے؟ اس سوال پر ہماری جماعت کے بہت بڑے نام حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی یہاں پر جلوہ افروز تھے، اور میں اور وہ 4 گھنٹے مسلسل تقریباً اسی سوال پر بات کی۔ اور آج حضور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہی نکلا کہ ہر سال پھر اس پر اور زور ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارا کسی ذات سے کوئی ذاتی تعلق، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ شریعت محمدی کی اگر بات ہوگی تو ہر اس شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ مسئلہ اندر سے، مثال کے طور پر اگر کوئی نقلی جعلی سید بن گیا ہے، میں مثال دیتا ہوں، تو اب اگر کوئی بندہ جرأت والا ہے تو اس کو کہے کہ تو نے غلط یہ بات کی ہے، تو نے چاہے وہ اس کو پیسے دے یا اس کو نہ پیسے دے، چاہے اسے کسی کو لالچ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا یہ فرض بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اس نے غلط کیا ہے، اور وہ جو حدیث مبارکہ میں وعید آئی ہے اس کو سنائے۔ اسی طریقے سے یہ بات کوئی بھی شخص ہو، میں کروں یا میرے ساتھ حضرت قاری صاحب کریں یا حضرت شاہ صاحب کریں یا آپ کریں، اگر کوئی خلاف شرع کام کرے گا تو ختم ہو جائے۔ یہ جو میلاد شریف کے اندر سڑکوں پر، روڈوں پر ہماری عزت والی ماؤں بہنوں کو لے کر آنا ہے، قطعاً اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ بھائی اللہ کی عبادت، یہی بات کئی بار ہو چکی، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ ام المومنین ہے، جو ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، جب تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ عورتوں کو ہم یہ کہیں کہ تم اپنے آؤ میدان میں نکلو اور جوک در جوک آؤ، اور چھوڑ کے اپنے، میں ایسے بھی جانتا ہوں کہ کچھ عورتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں، گھر والے ان کے ناراض ہیں اور وہ اپنا میدان میں نکل آئی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات دیکھیں نا، ماشاءاللہ ایسی گفتگو کرتے ہیں، باتوں سے بات نکلتی ہے۔ ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، تو وہاں بھی تو عورتیں حج کرتی ہیں، آپ کے ساتھ طوافیں کرتی ہیں، اور وہاں پردہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے وہ مسئلہ سنا تھا نا، ہمارے ایک عالم نے یہاں پر بیٹھے تھے، سیالوی صاحب سے یا کوئی اور تھے، تو میری بیوی کو طلاق ہوگی کہ اگر میں بتاتا ہوں، تو پھر وہ ایک جگہ تھی، یعنی ان کو اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے حضور غوث پاک ہی کا وہ نظر کرم گئی وہاں پر، اور کہا کہ اس کو لاؤ میرے پاس، اور کہا کہ جاؤ مطاف کو خالی کرے اور صرف اکیلا عبادت کرے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک جگہ ہے کعبہ کہ جس کا طواف سب نے کرنا ہے، جس کا طواف سب مرد ہو یا بات کی، بالکل ٹھیک ہے، سعودات کے لیے اچھی بات ہے، وہاں بھی تو عورتیں جاتی ہیں، لیکن وہاں پر قاری صاحب نبی میں اکٹھی، وہاں ساری وہ مسجد نبی میں تو وہاں سے نکلتی مسجد کی نہیں، دیکھو اب تو بازار ہے، گلیاں ہیں، اب شاپنگ کے لیے چلے جانا یا کسی اور کام کے لیے چلے جانا، عورت یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ اپنا کام کے لیے نہیں نکلے گی، اگر کسی کام یا کام کی غرض سے نکلتی ہے اور بات ہے، لیکن ان کی یہ دلیل کے قابل قبول نہیں ہے، نہیں قطعاً نہیں ہے۔ دیکھو ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں، حضرت صاحب حج کے لیے اگر کوئی شخص جائے گا تو مرد ہو یا عورت ہو، اگر عورت ہے تو محرم کے ساتھ اس کے جو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ جو استطاعت اس کے پاس موجود ہے، تو اب اس کو حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ تو اب اگر اس کے اوپر شاہ جی بڑا خوبصورت کرنا چاہتا ہوں، مزید اس میں اور بات کریں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ جی آپ بھی اپنے ارشادات کا فرما دیں، میں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی دونوں کو بھی میں نے لینا، شاہ جی سے بھی لینا۔ جی جی میں بھی شاہ صاحب کی تائید کروں گا، جو شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا بالکل بجا ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ایک